نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تمام تعریفیں حمد و ستائش کی گرائی بزرگ کی عظمت و جلالت اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مدبر و کارساز ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے اپنے نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے حضرت انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسانی جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر انتہائی متوازن اور انتہائی مرتب ہے. گویا انسانی جسم کے اعضاء توازن اور حسن ترتیب میں بے مثال ہیں. جس عزم کو اللہ نے جہاں رکھ دیا ہے تھوڑا سا بھی اس کو آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسانی شکل بدنما ہو جائے گی، چاہے انسانی جسم کا چھوٹا حصہ ہو یا بڑا حصہ ہو. جو جہاں اللہ نے رکھ دیا وہی ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا، جس چیز کو بنایا بہت اچھا بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین. اور اس نے انسان کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے کی. اس کے بعد آگے فرمایا: ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. پھر اس کی نوکے پلک کو درست کیا اللہ نے. مٹی کا پتلا بنایا حضرت آدم کا، اس کی نوکے پلک کو سنوارا اور اس میں روح ڈھونکی.
دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، تمہیں برابر بنایا اور تمہارے نقش کو درست کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا تمہیں جوڑ کر بنا دیا. کتنی صورتیں دنیا میں ہیں، کتنی شکلیں دنیا میں ہیں، مگر کسی ایک شکل کو آپ نہیں کہہ سکتے یہی سب سے بڑھیا شکل ہے. یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے اور بناوٹ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ کی ذات بابرکت ہے جو تمام لوگوں میں سب سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے. تو گویا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں عزت بخشی، بہترین جسم ہمیں عطا کیا، بہترین ترتیب اور بہترین توازن، اور اس ترتیب اور اس توازن کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں مزید نکھار پیدا کرنا یہ مستحسن چیز ہے. اور اللہ کی جو خلقت ہے، بناوٹ ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنا مذموم عمل ہے. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا موضوع کیا ہے. وہ ہے زیب و زینت. کہ زیب و زینت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور بالخصوص عورتوں کی فطرت میں زیادہ داخل ہے مردوں کے مقابلے میں. قرآن کہتا ہے اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. زیب و زینت اور عورت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ان کی پرورش ہی زیب و زینت میں ہوئی. اس لیے زیب و زینت کے آداب جو عورتوں سے متعلق ہیں وہ زیادہ ہیں، اور زیب و زینت کے حوالے سے جو رخصتیں عورتوں کو ملی ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیب و زینت، اپنے جسم کو، اس کے توازن کو، اس کے حسن کو برقرار رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اچھا پہننا، اچھا دکھنا یہ ہماری شریعت میں مطلوب ہے، مستحسن عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنو آدم، آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا بھی سبب ہے. شرمگاہوں کو چھپاتا ہے لباس، اور زینت آدمی سے اختیار کرتا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے نبی کہہ دیجئے کون ہے وہ کہ وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، نکالی ہے، کون اس کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ اور جو پاکیزہ روزیاں اللہ نے عطا کی کون اس کو حرام کر سکتا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی کی خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل حبب الی الجمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی مجھے بہت پسند ہے. وقد اوتیت منہ ما ترى، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے حسن و جمال عطا کیا گیا ہے. خوبصورت صحابی تھے، بڑے حسین و جمیل. تو کہنے لگے اللہ کی طرف سے ایک تو مجھے خوبصورتی ملی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خوبصورتی مجھے بہت پیاری چیز ہے. انی لا احب ان یفوقنی احد فی شراک نعلی او فی شسع نعلی. کہتے ہیں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی آدمی میرے جوتے کے پھیتے کے برابر بھی وہ مجھ سے آگے نکل جائے. جوتے کے پھیتے میں بھی کوئی میری برابری کرے. مطلب یہ ہوا کہ میں چاہتا ہوں میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، میرا جوتا سب سے اچھا ہو،
जूते के फीते के बराबर भी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे आगे निकल जाए। होता है कुछ लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, यहां तक तो मामला ठीक है कि आदमी ठीक है वो ये चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, उसके बाल अच्छे हो, हाँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा ठीक है। उसके बाद उसने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहीं घमंड में तो दाखिल नहीं है, तकब्बुर में तो दाखिल नहीं है? आपने फरमाया नहीं नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। अल किब्र बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, तकब्बुर क्या है? हक को झुठला देना, हक वाज़े होने के बाद उसको मेट देना, उस पे अमल ना करना। व गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना। हम चुनी दीगरे नहीं, अरे हमारे यहाँ तुम कौन होते हो? हमारे दादा 70 बीघा पुदीना बोते थे, हाँ? हमारे दादा के दुआरे पे इतने हाथी झूमते थे। आदमी फख्र, अरे तुम क्या, 4 दिन हुआ है जुमा अभी तुम पैसा देख लिए हो। आदमी जो है ना दूसरों को हकीर, अरे तुम कब से इतना बढ़िया लीलन का कपड़ा पहनने लगे? तुम्हारे बाप दादा तो वही फटाई पुराना पहने थे। हाँ, ये लोगों की तहकीर है, तजलील है, और ये तकब्बुर है। आप चाहते हो कि मेरा जूता सबसे अच्छा रहे, मेरा कपड़ा सबसे अच्छा रहे, हाँ ठीक है, यहां तक मामला ठीक है, लेकिन लोगों को हकीर समझना, ताने देना और उनकी तजलील करना, उनके जज्बात को मजबूर करना, और हक बात को सामने आ जाए तो आदमी अकड़ जाए, हाँ मैं नहीं इसको कबूल कर सकता, हाँ मेरी पर्सनालिटी क्या है और मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, मैं इसको कबूल नहीं कर सकता। तो ये तकब्बुर है। तो इससे ये पता चला कि ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना शरीयत के अंदर ये अच्छी चीज है, कोई मज़मूम अमल नहीं। इसी तरीके से एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत मामूली कपड़ा, घटिया कपड़ा पहने हुए थे जो उनके हाल के मुनासिब नहीं था। तो आपने उनसे पूछा अला कमालू, तुम्हारे पास माल है? कहने लगे मिन कुल्लिल माली कद आतानी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे माल की सारी कैटेगरियां अल्लाह ने मुझे अता की है। मेरे पास ऊंट है, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास बकरियां हैं, मेरे पास गुलाम है, हाँ यही सारी चीजें उस वक्त हुआ करती थी, सब अल्लाह ने नवाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बंदे, जब अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, सारी चीजें अता की हैं, फइन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथरा निअमतिही अलैहि, अल्लाह चाहते हैं कि अपनी नेमत का असर तुम्हारे ऊपर दिखे, उसकी नेमत का असर दिखना चाहिए। जब तुम्हारे पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है तो फिर उसका असर दिखना चाहिए। तो इससे भी मालूम हुआ कि ज़ेबो ज़ीनत मतलूब चीज है। और ऐसे ही एक और साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मेरा जूता